تب میرے امام نے اسی وقت اپنے قلم کو اٹھایا تھا جب یہی لوگ اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والے جب انگریزوں کے چند سکے پر دلالی کر رہے تھے، چاپلوسی کر رہے تھے، انگریزوں کی طرف سے سکہ لے کر ان کے غلامی کر رہے تھے، کلمہ تو نبی کا پڑھتے تھے لیکن چاپلوسی اور دلالی ان گورے چٹے لوگوں کا کرتے تھے، ان سے سکے لے کر، ان سے پیسے لے کر۔ جب وہ لوگ کہہ رہے تھے معاذ اللہ محمد مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، جن کا نام محمد وہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے ہیں، وہ جب تک دنیا میں تھے ان کا انتقال ہوا، اور لوگوں کی طرح مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، وہ اور عالم تھے، وہ غیروں کے تھے۔ جب میرے امام نے بریلی کی چٹائی سے بیٹھ کر اپنی قلم کو اٹھایا تھا تو لکھا تھا، وہ اور لوگ ہمیں تو کہہ رہے تھے مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، لیکن جب میرے امام نے قلم اٹھایا تو کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک سے پاتے ہیں۔ یہ وہی مدرسہ ہے، یہ وہی مدرسے کے لال ہیں، ان مدرسوں نے ایسے ایسے لال دیے ہیں، ایسے ایسے ہیرے دیے ہیں۔ عزیزان گرامیوں کا علامہ فضل حق خیر آبادی کوئی کالج اور یونیورسٹی کا لال نہیں ہے، بلکہ علامہ فضل حق خیر آبادی مدرسے کے لال ہیں، مدرسے کی اولاد ہے، جو مدرسے کی دین ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے آزادی کی جنگ میں کوئی سامنے آیا ہے تو وہ ذات علامہ فضل حق خیر آبادی کی ہے۔ حق ہے، بے شک، نعرہ تکبیر۔ پنڈت نے کہا تھا جو بادشاہ اتنا انصاف پسند ہو، اپنی تو اپنی غیروں کی بیٹی کو اتنا انصاف دلاتا ہو، وہ ظالم اور ضدی بادشاہ نہیں ہے۔ اب اس سے اچھا ہندوستان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرے گا۔ پنڈت نے کہا تھا اب میرا گھر گھر نہیں رہے گا، اورنگزیب نے انصاف دلایا، میرے گھر میں نماز پڑھا، اب سے میں اس گھر کو مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ فرش ادب پر بیٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پردے کی آڑ سے سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، والصلاة والسلام علی تحیۃ الثناء، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے امام فرماتے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ بولنا چاہتے ہو تو بول سکتے ہو سبحان اللہ، ابھی بھی بول سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ ابھی آپ نے بہت ہی اچھے انداز اور آواز کے مالک بھائی غلام جبرائیل صاحب فیض آبادی سے بہت ہی اچھے انداز میں نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز ابھی میرے بعد رسم دستار بندی ہوگی۔ وقت رہا تو پھر قاری صاحب سے کچھ شعر آپ کو سماعت فرمانا ہے، محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا،
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. درود شریف پڑھنا. اللہ صلی اللہ نبی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ عزیزان گرامی وقار اعلی حضرت امام احمد رضا خان کا نام اور کلام اکثر سماعت فرماتے ہیں. اکثر شعراء کا یہ معمول و کردار رہا کرتا ہے. اپنے شعری سفر کا آغاز کلام الامام امام الکلام کلام اعلی حضرت سے کیا کرتے ہیں. آپ جانتے ہو یہ اعلی حضرت ہے کون؟ پیدا تو بریلی شہر کے ایک محلہ سوداگران میں ہوئے، لیکن چرچا پوری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ جانتے ہو میرے امام اعلی حضرت کا احسان ہم پر اور آپ پر کتنا ہے. ابھی آپ نے سماعت فرمایا کلام اعلی حضرت کی تضمین چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے امام نے اسی کلام میں ایک شعر لکھا ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آپ جانتے ہو یہ کب لکھا میرے امام نے؟ جب عزیزان گرامی وقار درود تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آپ جانتے ہو کب لکھا میرے امام نے یہ شعر؟ عزیزان گرامی کا جب اسی ہندوستان کی سرزمین پر اپنے آپ کو کلمہ گو ثابت کرنے والے، اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والے اور بھی لوگ تھے، لیکن وہ الگ لوگ تھے جو عزیزان گرامی کا کلمہ نبی کا تو پڑھتے تھے، کلمہ نبی کا تو پڑھتے تھے. عزیزان گرامی کا اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن کبھی ان لوگوں نے لکھا معاذ اللہ جن کا نام محمد یا علی ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. کبھی ان ہزاروں نے لکھا معاذ اللہ عزیزان گرامی وقار محمد معاذ اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے ہیں. کبھی ان ہزاروں نے لکھا، کبھی ان جاہلوں نے لکھا عزیزان گرامی وقار محمد تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. تب میرے امام نے اسی وقت اپنے قلم کو اٹھایا تھا جب یہی لوگ اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والے، جب انگریزوں کے چند سکے پر دلالی کر رہے تھے، چاپلوسی کر رہے تھے، انگریزوں کی طرف سے سکہ لے کر ان کے غلامی کر رہے تھے. کلمہ تو نبی کا پڑھتے تھے، لیکن چاپلوسی اور دلالی ان گورے چٹے لوگوں کا کرتے تھے، ان سے سکے لے کر ان سے پیسے لے کر. جب وہ لوگ کہہ رہے تھے معاذ اللہ محمد مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، جن کا نام محمد وہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے ہیں، وہ جب تک دنیا میں تھے ان کا انتقال ہوا اور لوگوں کی طرح مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. وہ اور عالم تھے، وہ غیروں کے تھے. جب میرے امام نے بریلی کی چٹائی سے بیٹھ کر اپنی قلم کو اٹھایا تھا تو لکھا تھا وہ اور لوگ ہمیں جو کہہ رہے تھے مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، لیکن جب میرے امام نے قلم اٹھایا تو کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں میرے امام نے لکھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. وہ اور لوگ ہیں جو عزیزان گرامی وقار کلمہ تو نبی کا پڑھتے تھے، لیکن عزیزان گرامی وقار جب نبی کے علم غیب کی بات آتی تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہے. اگر نبی کے علم غیب پر کوئی بولا ہے تو عزیزان گرامی وقار میرے امام نے لوگوں کے سینے پہ چڑھ کے بولا ہے. عزیزان گرامی وقار یہ وہی لوگ تھے عزیزان گرامی وقار جو
लोग कह रहे थे माज़ल्ला मोहम्मद को कोई गैब का इल्म नहीं है। अजीजान ग्राम, आप जानते हो दुनिया में बहुत से शायर पैदा हुए हैं और आज तक पैदा होते जा रहे हैं, कयामत तक पैदा होते रहेंगे शायद। अजीजान ग्राम, बहुत से लोगों ने नबी की नात लिखी, लेकिन इतनी नात किसी की मशहूर नहीं हुई जितनी मेरे इमाम की नात मशहूर हुई है। आप जानते हो जब मेरे इमाम लिखने पे आते हैं तो कलम तोड़ते हैं और कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मेरे इमाम लिखते हैं गमज़दों को रजा मुद्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा है हमारा नबी। मेरे इमाम लिखते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी। ये दुनिया के लोग तुम्हें क्या दे सकते हैं? अजीजान ग्राम, मेरे इमाम ने कहा वो और लोग होंगे जो एक बार देते हैं फिर मांगने की जरूरत होती है, लेकिन मेरे नबी ने जिन जिन को नवाजा एक मर्तबा नवाजा, दोबारा कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जरा बुलंद से देने वाला है सच्चा। अजीजान ग्राम, मेरे इमाम है जब नबी की नात लिखने पे आते हैं तो कहते हैं अर्शे हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे चांद, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, तुमको अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे इमाम ने अजीजान ग्राम जब लिखने पे आए हैं तो यूं लिखते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। अजीजान ग्राम, इस दुनिया में मेरे इमाम ने 14 सदी में जितना मेरे इमाम आला हजरत की शायरी कबूल हुई है उतना और शायरों की शायरी कबूल नहीं हुई है। आला हजरत इसके रसूल में अपनी जिंदगी गुजार कर दुनिया से गए हैं। आप जानते हो आला हजरत को, इमाम अहमद रज़ा को आला हजरत क्यों कहा जाता है, उनका डंका क्यों बैठता है, आज पूरी दुनिया में उनका चर्चा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने मुताबिक नहीं बल्कि मोहम्मद के गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डालकर गुलाम मुस्तफ़ा बनकर जिंदगी गुजारी। दुनिया में जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद भी आज उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कौन है इमाम अहमद रज़ा जो पैदा तो सौदागारान में हुए हैं, अजीजान ग्राम, जो बेटा नकी खां का बन के पैदा हुए हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी इसके रसूल के साथे में गुजारी है। अजीजान ग्राम, वही मेरे इमाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारी है। मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। कुछ पाने के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है। आप जानते हो हिंदुस्तान में गरीब नवाज को हिंदुस्तान का राजा ख्वाजे खादगा क्यों कहा जाता है? ऐसे नहीं आए और हमारी और आपकी तरह जिंदगी गुजार कर चले गए, नहीं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तारीख उठाए और पढ़े। 70 साल ना तो दिन में सोए थे ना तो रात में सोए थे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू करते थे। जब आए थे तो जमाना दुश्मन था, चंद गिने चुने साथ थे, लेकिन जब इस दारे फानी को छोड़कर मेरे गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती जा रहे हैं तो पीछे पीछे 90 लाख लोग गुलाम रोते हुए जा रहे थे। कुछ पाने के लिए कुर्बान करना पड़ता है। आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं, आलिम दीन बैठे हैं, यूं ही नहीं अल्लाह ने इनको इज्जतें दे दी है। पहले इन्होंने अपने आप को
اپنی زندگیوں کو، اپنے وقت کو، اپنے لمحے کو مدرسے میں قربان کیا، تب جا کر اللہ عزتیں دیتا ہے۔ آپ جانتے ہو لوگوں، علم سیکھو، اس سے پہلے تمہارا جنازہ تمہارے گھر سے نکلے۔ لا علم ہو کر نہ مرو، پیدا تو جاہل بن کر ہوئے تھے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ذی شعور بنایا، عقل مند بنایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے تمہیں اچھی بھلی صورت میں ڈھال کر پیدا فرمایا۔ یارو، اللہ نے تم سے زیادہ خوبصورت اور عقل مند دماغدار کسی کو نہیں بنایا، پھر کیوں تعلیم میں اتنا پیچھے تمہاری قوم کیوں نظر آتی ہے؟ بھلا میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ یہ وہی قوم ہے جو نچنیاں اور قوالوں پر گڈیاں اڑا دیتی ہے، جب مذہب اسلام کی باری آتی ہے تو مسجد کے ڈبے کے لیے فٹی نوٹ 10 کی نکلتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہمارے قوم کی سچائی ہے۔ اے لوگوں، آج تمہیں یوں ہی حقیر اور ذلیل نہیں کیا جا رہا ہے، تم نے اپنے کردار اور کرتوت سے اپنے آپ کو بگاڑا، اس لیے آج زمانے کے نشانے پر ہم اور آپ ہیں، پوری دنیا کے نشانے پر ہم اور آپ ہیں۔ آپ جانتے ہو مسلمانوں، علم سیکھو، علم بہت ضروری ہے۔ ایک وقت کم کھانا کھاؤ لیکن خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی علم سکھاؤ، بہت ضروری ہے۔ ایک عالم 1000 جاہل سے بہتر ہوتا ہے، ایک عالم 1000 جاہل سے افضل ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہو میدان محشر میں عالم اور جاہل کو ایک ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، ایک ساتھ نہیں کھڑا کیا جائے گا، عالم کو الگ اور جاہل کو الگ کھڑا کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہو مسلمانوں، وہ علم سیکھو، علم نافع وہ ہے، وہ علم نہیں جو خود سیکھ کر خود تک رکھ لیے، وہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع وہی ہے جو علم سیکھنے کے بعد لوگوں پر بلا وجہ تنقید نہ کرے، لوگوں کو حقیر نہ سمجھے، لوگوں کو ذلیل نہ کرے۔ علم نافع وہی ہے جو خود بھی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، وہ علم نافع ہے، فائدہ مند ہے۔ آپ جانتے ہو مسلمانوں، علم سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو قربان کرتے ہیں، اپنے وقت کو قربان کرتے ہیں، اپنے لمحوں کو قربان کرتے ہیں، پھر جا کر ایک مدرسے میں 8-10 سال پڑھنے کے بعد ایک بچہ عالم دین بنتا ہے۔ آپ جانتے ہو اتنی آسانی سے نہیں، کئی وقت بھوک بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر مدرسے سے عالم دین بنتا ہے، حافظ دین بنتا ہے، قاری قرآن بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے۔ علم سیکھو یارو، بہت ضروری ہے علم سیکھنا۔ علم کی کمی ہے جو تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، جو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی وجہ ہے کہ تم نے علم نہیں سیکھا، جاہل خود بھی تھے اور اپنے بچوں کو جاہل بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نہیں پڑھے، کم سے کم ضروری ہے اپنے بچوں کو پڑھائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی مزدوری کر رہے تھے اپنے بچوں کو بھی مزدور بنائیں۔ علم سیکھو یارو۔ لوگ کہتے ہیں مدرسے سے کیا ملتا ہے، یہاں سے آتنکواد منپتے ہیں، اے فلا فلا فلا۔ یارو، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، نہ یہاں سیاست کرنے بیٹھا ہوں، لیکن تمہیں بتاؤں یہ وہی مدرسہ ہے، یہ وہی مدرسے کے لال ہیں۔ ان مدرسوں نے ایسے ایسے لال دیے ہیں، ایسے ایسے ہیرے دیے ہیں۔ عزیزان گرامیوں کا علامہ فضل حق خیر آبادی کوئی کالج اور یونیورسٹی کا لال نہیں ہے، بلکہ علامہ فضل حق خیر آبادی مدرسے کے لال ہیں، مدرسے کی اولاد ہے، جو مدرسے کی دین ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے آزادی کی جنگ میں کوئی سامنے آیا ہے تو وہ ذات علامہ فضل حق خیر آبادی کی ہے۔ حق ہے، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ کفایت اللہ کافی کوئی کالج یونیورسٹی کے
پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ مدرسوں کی دین ہے، یہ مدرسوں کے لال ہیں جنہوں نے اپنے دیش کو قربان نہیں کیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ مراد آباد کی جیل میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کر ہندوستان کے وقار کو علامہ کفایت اللہ کافی مراد آبادی نے بچایا تھا۔ تاریخ اور پڑھیں، انڈیا کے گیٹ پر جا کر دیکھیں، سب سے زیادہ شہیدوں میں اگر کوئی نام سب سے آگے کوئی نام آئے گا تو عالم دین کا نام آئے گا۔ آج تم یوں سمجھتے ہو کہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد ملتا کیا ہے، عالم دین بننے کے بعد ملتا کیا ہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی یہ مدرسے کے ہیرے ہیں، مدرسے کے لال ہیں، جو عدالت میں بیٹھ کر صبح سے لے کر ظہر تک لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ جب وقت ظہر ہوتا عدالت بند کر کے ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر نماز ظہر کے بعد پھر لوگوں کا مقدمہ سنا کرتے تھے۔ یہ عالم دین ہے علامہ فضل حق خیر آبادی۔ علم نہیں ہوگا تو آپ کے بچے بھی آپ کی طرح کہیں گے کہ اورنگزیب بادشاہ بہت ضدی بادشاہ تھا، بہت گھمنڈی بادشاہ تھا، اس نے لوگوں پہ ظلم کیا۔ علم نہیں ہوگا تو آپ کی طرح آپ کے بچے بھی کہیں گے اس نے آپ اپنے باپ کا نہیں ہوا تو ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن میں پورے یقین اور امید کے ساتھ کہتا ہوں، اورنگزیب جیسا بادشاہ نہ تو ہندوستان میں کل ہوا تھا نہ تو قیامت تک کوئی ہوگا۔ آپ جانتے ہو، کبھی پھر بتاؤں گا، اورنگزیب جیسا رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ ہندوستان میں نہیں گزرا ہے۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ یارو ہمیں بدنام نہ کرو، جدھر کھودو گے ہم ہی نکلیں گے، جدھر تلاش کرو گے ہم ہی نکلیں گے، کیونکہ ہم نے عزیزان گرامی کا مصطفیٰ کے کردار پڑھ کر اپنی زندگی گزاری ہے، محمد کے غلامی کا پٹا ڈال کر اپنی زندگی گزاری ہے، نہ تو کوئی آتنکواد کے پیروکار بن کر ہم نے زندگی گزاری ہے۔ آپ جانتے ہو مسلمانوں، ایک جھلک آپ کو بتلاؤں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ سلطان پور کے بہت بڑے شاعر اجمل سلطان پوری نے کہا تھا، کہاں ہے میرا وہ ہندوستان، لوٹا دیجئے پرانا ہندوستان، جس ہندوستان میں ہندو مسلم ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتا تھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ آپ پڑھیں سنیں، سوشل میڈیا پر اجمل سلطان پوری نے بہت بڑی نظم لکھی ہے اور اس میں ایک ایک منظر ایک ایک بند میں پیش کیا ہے۔ کہاں ہے وہ میرا پرانا ہندوستان، لوٹا دیجئے، جس ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، ایک ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ یارو ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں۔ یہ چند چاپلوس اور دلال اور نیتا ہمیں الگ کر کے بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کل بھی پرانے ہندوستانی تھے اور آج بھی پرانے ہندوستانی ہیں۔ ہم نے کل بھی اپنے ہندوستان کے بھائیوں سے پیار کیا ہے اور آج بھی اپنے ہندوستان کے بھائیوں سے پیار کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو جسے تم ضدی بادشاہ کہتے ہو، تاریخ اٹھائیں اور پڑھیں، اس جیسا عادل اور انصاف پسند بادشاہ ہندوستان میں نہیں گزرا ہے۔ نہ یقین ہو تو بنارس کی تاریخ اٹھائیں اور پڑھیں، آج بھی اورنگزیب کے نام سے جو بنارس میں مسجد بنی ہے وہ کسی مسلمان نے نہیں بلکہ ایک پنڈت نے بنائی ہے، اور آج بھی تو اس کے متولی اس پنڈت کے خاندان سے پائے جا رہے ہیں۔ اگر انصاف نہ ہوتا، عدل نہ ہوتا، سچائی اور حقیقت نہ ہوتی تو ایک ہندو بھائی اپنی زمین دے کر اورنگزیب کے نام سے مسجد نہ بنواتا۔ آپ جانتے ہو مسلمانوں، ایک جھلک بتلاؤں، تاریخ اور واقعہ نہیں، اورنگزیب بادشاہ علیہ الرحمہ بہت عادل اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ حق کو حق اور غلط کو غلط کہتے تھے، پھر وہ نہیں دیکھتے تھے کہ کلمہ گو ہے یا غیر کلمہ گو ہے۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو تمہاری عزت سلامت ہے، آج تم اقتدار میں ہو نہ تو ہماری عزت سلامت ہے نہ تو تمہاری عزت سلامت ہے۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو بیٹیوں کی عزت ہو رہی تھی،
آج بیٹیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کی آبرو کو لوٹا جا رہا ہے۔ اپنے بیٹیوں اور بچوں کو اتنا پڑھائیے جتنا آپ کے اور آپ کے گھر کی عزت محفوظ ہو۔ اے لوگو، جانتے ہو جب پنڈت لالا رام کی بیٹی شکنتلا دیوی بنارس کی سرزمین پر ایک کوتوال تھا، ابراہیم لودھی نام تھا اس کا، اورنگزیب علیہ الرحمہ کا بھیجا ہوا کوتوال تھا، پنڈت کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، بہت اسے سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، آپ کو مجھ سے شادی کرنا پڑے گا فلاں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ پنڈت کی بیٹی کسی حال میں اس کوتوال سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ ابراہیم لودھی جو کوتوال تھا بنارس کا، اس نے کہا اگر خوشی سے نہیں کرو گی تو زبردستی کرنا پڑے گا، 15 دن کا ٹائم ہے، اگر مان جاتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے گھر بارات لے کر آؤں گا، پھر زبردستی تم سے شادی کر کے تمہیں لے کر جاؤں گا۔ کیونکہ وہاں کا کوتوال تھا، اس کی چلتی تھی، وہاں کا حاکم تھا۔ جب پنڈت اور پنڈت کی بیٹی چاروں طرف سے مایوس ہو گئے، اب تو بیٹی کو مسلمان کے گھر میں بھیجنا پڑے گا، پنڈت کی بیٹی کو مسلمان کے گھر میں بھیجنا پڑے گا، تو آپ جانتے ہو مسلمانوں، اسی پنڈت کی بیٹی المختصر دلی کی سرزمین پر پہنچی، جامع مسجد کے قریب جمعہ کے وقت کا، صبح کا سورج طلوع ہو گیا تھا، جمعہ کے دن کا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ اورنگزیب جمعہ کے بعد جامع مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھتا ہے، پھر ایک ایک کر کے لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے۔ تمام لوگوں نے اپنی اپنی فریاد کے گرکے میں کاغذ میں لے کر آیا کرتے تھے، اور بادشاہ اورنگزیب کے پاس وہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ اورنگزیب ایک ایک کر کے لوگوں کے رکے کو، لوگوں کے فریاد کو سنتے اور پھر اسی حساب سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ جب اس پنڈت کی بیٹی ایک مردانہ لباس پہن کر اورنگزیب علیہ الرحمہ کے پاس جب اس کا نمبر آیا، ذرا دیکھو اورنگزیب علیہ الرحمہ کی تاریخ پڑھیں اور دیکھیں کس قدر اورنگزیب نے بیٹیوں کی عزت کو بچایا تھا۔ یہ جو تم کہتے ہو ضدی بادشاہ ہے، اپنے باپ کا نہیں ہوا، سنو عزیزان گرامی وقار، جب اور لوگوں نے اپنا رکا پیش کیا تو اورنگزیب نے اپنے ہاتھ سے لیا تھا، لیکن جب اس پنڈت کی بیٹی نے اپنا رکا، اپنا فریاد کاغذ میں لکھ کر پیش کی تھی تو بادشاہ اورنگزیب نے، تاجدار ہندوستان نے، شہنشاہ ہندوستان نے ہاتھ سے نہیں لیا، ہاتھ میں چادر لگایا اور بیٹی کے ہاتھ سے کاغذ پکڑا۔ بیٹی نے کہا تھا بابا آپ نے سب کے کاغذ کو اپنے ہاتھ سے لیا تھا، میرے کاغذ کو اپنا ہاتھ نہیں لگایا بلکہ چادر سے پکڑا، تم نا انصافی کر رہے ہو۔ اورنگزیب نے کہا تھا بیٹی میں نا انصافی نہیں بلکہ انصاف پر رہا ہوں، اور لوگ مرد تھے، میں ان کے رکتے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا تھا، تم ایک عورت ہو، میرا مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ایک مجنبی ایک غیر عورت کے ہاتھ کو چھوئے، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ میں کپڑا لگا کر، چادر لگا کر تمہارے رکوں کو پکڑا تھا۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا کامران صاحب کی ولایت، نعرہ تکبیر، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ بھائی زندہ باد زندہ باد۔ آپ جانتے ہو مسلمانوں، یہ دیکھو اورنگزیب جسے تم ضدی اور ظالم بادشاہ کہتے ہو، جب ایک بیٹی آتی ہے تو پھر یہ اورنگزیب نہیں دیکھتا ہے بیٹی اپنی ہے یا غیر کی ہے، اورنگزیب نے مسلمانوں کی بیٹی کی عزت کو بھی بچایا ہے، ہندو بھائی کے بیٹی کی عزت کو بچایا ہے، سکھ عیسائی سب کے بیٹی کو عزت بچایا ہے۔ اورنگزیب جس نگاہ سے اپنے بیٹی کو دیکھا کرتا تھا، اسی نگاہ سے، اسی انداز سے غیروں کی بیٹی کو بھی دیکھا کرتا تھا۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ
रहमा के पास वो पंडित की बेटी पूरा वाकया बता दिया, ऐसा ऐसा बात, ऐसी ऐसी बात है, आपके कोतवाल ने मुझ पर जुल्म किया है, मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। जब औरंगजेब अलैहिर्रहमान ने पूरी बात को सुन ली, औरंगजेब अलैहिर्रहमान ने कहा ठीक है, वक्त का इंतजार करो, जैसा वो मेरा कोतवाल करता है वैसा कर लो, वरना वो तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगा। अजीजान ग्रामियों का ये मायूस होकर ये कहती हुई चली आई घर में। जब बाप के घर में 8 दिन के बाद पहुंचती है तो अजीजान ग्रामियों का उसके बाप पंडित लाला राम ने पूछा था, बेटी क्या हुआ, क्या तुम्हारी फरियाद तो औरंगजेब ने सुन लिया, क्या तुम्हारी अर्जी कबूल हो गई? बेटी ने कहा था, बादशाह इस्लाम ने, बादशाह हिंदुस्तान औरंगजेब ने कहा था जैसा मेरा कोतवाल करता है वैसा उसका कहा मान लो, उसकी बात पर अमल करो वरना तुम पर वो जुल्म करेगा। बाप ने बर्दाश्ता कहा था, बेटी मैंने तुमसे पहले कहा था ना जाओ, वो मुसलमान लोग हैं, वो मुसलमानों के लिए भला चाहेंगे, वो मुसलमानों की तरफदारी करेंगे, ये उनके साथ हैं, ये उन्हीं की तरफ से बोलेंगे। अजीजान ग्राम कर बाप बेटियों में बहुत सारी बात हुई होगी, वक्त का इंतजार था। अजीजान ग्राम कर वो लोग मायूस होकर आखिरी चारा था, अब तो शादी करना ही पड़ेगा, ना तो शौक से ना खुशी में, तो जबरदस्ती से करना पड़ेगा। अजीजान ग्राम का जब तारीख आती है, अजीजान ग्राम कर एक डोली पे बैठकर बादशाह, एक डोली पे बैठकर कोतवाल इब्राहिम लोधी अपने बारात के साथ, जश्न के साथ, बैंड बाजे के साथ अजीजान ग्राम का सोने के सिक्के बरसाए जा रहे थे। अजीजान ग्राम का इस तरह उसकी बारात जब अजीजान ग्राम कर आ रही थी, जब पंडित के बेटी के दरवाजे के करीब पहुंची थी तो अजीजान ग्राम कर कोतवाल ने कहा था, आज मेरी सबसे बड़ी खुशी पूरी होने जा रही है, आज मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। लोगों पे सिक्के बांटो, पैसे उड़ाए जा रहे थे, सिक्के उड़ाए जा रहे थे। एक फटा कम्बल पहनकर फकीराना अंदाज में, फकीराना भेष में एक भिखारी की शक्ल में एक इंसान आता है। अजीजान ग्राम का उसने उस कोतवाल के सामने जाकर अपने हाथ को फैला दिया। कोतवाल इब्राहिम ने कहा था, कौन हो तुम, इतने सारे सिक्के जमीन पर पड़े, उठा लो, तुम्हारी जिंदगियां संवर जाएगी। उस फकीर ने कहा था, फटे पुराने कंबल ओढ़ कर आने वाले फकीर ने कहा था, मैं जमीन का पड़ा हुआ पैसा नहीं लूंगा, अपने हाथ से तुम मुझे दे दो। अजीजान ग्रामियों का कोतवाल ने कहा था, इतने सारे सिक्के पड़े हैं, तुम कितने बड़े जिद्दी हो, तुम आखिर क्या चाहते हो, इन सिक्कों को नहीं उठाते हो, मुझसे तुम्हें सिक्के चाहिए। अजीजान ग्राम का जेब में हाथ डालता है कोतवाल इब्राहिम ने। अजीजान ग्राम का जैसे सिक्के को, जैसे हाथ जेब से सिक्के को निकालता है और हाथ बढ़ाकर सिक्के को उस फकीर के सामने देता है। अजीजान ग्राम का फकीर ने हाथ को पकड़ा और अपने फटे कंबल को जमीन पर फेंका। वो कोतवाल अजीजान ग्राम का दंग हो गया, क्योंकि वो फटा कंबल होकर आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि शहंशाह हिंदुस्तान हजरत औरंगजेब थे। सुभान अल्लाह का बादशाह आप, सरदार आप, शहंशाह आप, औरंगजेब आप यहाँ क्यों आए हैं? कहा तुम लोगों पे जुल्म करोगे और मैं दिल्ली में बैठकर खामोशी से तुम्हारे जुल्म को सुनता रहूंगा। अजीजान ग्राम का बादशाह ने हाथ पकड़कर डोली से खींचकर जमीन पर लाया और कहा, दो मोटी मोटी हाथी मंगवाया जाए। दो बड़ी बड़ी मोटी मोटी हाथी आई बादशाह के हुक्म पर, और अजीजान ग्राम कर दोनों हाथियों को दो सिंध में खड़ा कर दिया गया और मोटी मोटी जंजीर बांध दी गई। बादशाह ने हुक्म दिया लोगों को, एक जंजीर इसके पैर में बांधो और एक जंजीर इसके दूसरे पैर में बांधो। हाथी को एक सिमत अलग दौड़ा दिया गया और दूसरी हाथी को दूसरे सिमत दौड़ा दिया गया। दोनों हाथियों ने उस कोतवाल को फाड़ कर रख दिया। पंडित और पंडित की बेटी दौड़ कर आकर कदम पर गिरते, बाबा मैंने तो आपको बहुत बुरा भला कहा था, मैंने तो आपके बारे में बहुत बुरा भला सोचा था, लेकिन आप आज मुझे इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। बादशाह औरंगजेब ने कहा था, बेटी तुम पर जुल्म हो रहा हो, और औरंगजेब दिल्ली में बैठकर खाना खाए। औरंगजेब ऐसा
ایسا بادشاہ نہیں ہے، اورنگزیب عادل پسند بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پنڈت اور پنڈت کی بیٹی نے اورنگزیب علیہ الرحمہ کو اپنے گھر میں لے کر گئے۔ اورنگزیب جب گھر میں پہنچے تو کہا بیٹی پانی پینے کو ملے گا؟ بیٹی نے کہا ہاں ضرور بابا، کیوں نہیں۔ مجھے یقین تھی وہ بیٹی اپنے باپ سے یہ بھی کہی تھی بابا مجھے کچھ نہ کچھ تو یقین ہے وہ بادشاہ ضرور آئے گا، کیونکہ جتنی دیر میں اس کے دربار میں تھی جب وہ بات کرتا تھا تو مجھ سے بیٹی کہہ کے بات کرتا تھا، مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گے۔ بادشاہ اورنگزیب نے پنڈت کے گھر میں ایک گلاس پانی پیا، کہا بیٹی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر کہیں جگہ ہو تو بتاؤ نماز پڑھ لو۔ پنڈت کے بیٹی نے کہا بابا آپ آئیں، میں آپ کے لیے الگ صاف جگہ پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوں، مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گے، نماز بھی پڑھیں گے۔ میں نے اپنے گھر میں ایک کونے میں صاف کر کے جگہ بنا دی تھی کہ آپ ضرور آئیں گے۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ نے اس گھر میں نماز ادا کی تھی۔ پنڈت نے کہا تھا جو بادشاہ اتنا انصاف پسند ہو، اپنی تو اپنی غیروں کی بیٹی کو اتنا انصاف دلاتا ہو، وہ ظالم اور ضدی بادشاہ نہیں ہے۔ اب اس سے اچھا ہندوستان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرے گا۔ پنڈت نے کہا تھا اب میرا گھر گھر نہیں رہے گا، اورنگزیب نے انصاف دلایا، میرے گھر میں نماز پڑھا، اب سے میں اس گھر کو مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی کار، آج بھی بنارس کی سرزمین پر وہ مسجد موجود ہے جہاں کے متولی آج بھی اس پنڈت کے خاندان کے لوگ ہی بنتے ہیں۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، سچا دین اسلام ہے۔ یارو اسلام نہ تو کل کسی پہ ظلم کیا تھا، نہ تو آج کر رہا ہے، نہ تو قیامت تک کرے گا، بلکہ میرا اسلام سکھاتا ہے، میرا مذہب کہتا ہے اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اگر تمہارا پڑوسی تم کھانا کھا کے سو گئے، تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو میدان محشر میں کر اللہ اس کا حساب تم سے ضرور لے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یارو علم سیکھو اس سے پہلے تمہاری عمر ختم ہو جائے، یارو علم سیکھو، تمہارے یہاں بہت بڑے بڑے ہیرو پیدا ہوئے ہیں، یہ کوئی اور لیڈر نہ چنو بلکہ ہمارا ایک ایسا لیڈر کل بھی تھا آج بھی ہے ہمیشہ رہے گا، جنہوں نے اپنی محنت سے محمد کے غلامی کا پٹا ڈال کر آدھی دنیا میں مذہب اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا۔ وہ ذات کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم کی ذات ہے، جن کے حکومت اور کردار اور مشن کو دیکھ کر عزیزان گرامی کار 2003 میں مائیکل ہارٹ نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں ہو کر مجبور ہو کر یا خوشی سے اسے کہنا پڑا تھا اگر دنیا میں عمر 1 سال اور زندہ ہوتا تو پھر پوری دنیا میں صرف اسلام ہی اسلام نظر آتا۔ عزیزان گرامی کا بے شک اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔